لیجیے صاحب 28 مارچ ہے اور 251 نمبر غزل ہے میر صاحب کے تیسرے والیوم کی، فاروقی صاحب کے تیسرے والیوم کی۔ تو 5-6 اشعار ہیں، ان میں سے 2 پہ بات کروں گا۔ میں نے سوچ رکھا ہے کہ یہ چیلنج ہے میرا کہ 10 منٹ میں ختم کیا کروں۔ فوری آتا ہوں مسئلے کی طرف یا معاملے کی طرف کہنا چاہیے۔ پہلا ہی لفظ جو ہے وہ بڑا خوب مزے کا لفظ ہے، اور یہ لفظ میں مان رہا ہوں کہ میں غلط پڑھتا تھا، مستورب، کیونکہ میں نے سنا کبھی نہیں تھا، پڑھا کئی مرتبہ تھا، دیکھا تو پتہ لگا اس لفظ کا تلفظ ہے مستوجب۔ کہتے ہیں کہ مستوجب ظلم و ستم و جور و جفا ہوں۔ یہاں پرنٹر صاحب نے یا ایڈیٹر صاحب نے واو غائب کیا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھا ادھر ادھر تو ڈھول لگ رہا تھا، تو ٹھیک کیا کہ مستوجب ظلم و ستم او جور و جفا ہوں، ہر چند کے جلتا ہوں پہ سرگرم وفا ہوں۔ خوب جناب شعر ہے۔ دیکھا کہ مستوجب ہے اور کس طرح سے استعمال ہوا ہے، تو ایک پہلے میں پوری غزل پڑھتا ہوں پھر آتا ہوں اس پہ۔ دیکھیے صاحب، آتے ہیں مجھے خوب سے دونوں ہنر عشق، رونے کے تئیں آندھی ہوں کڑنے کو بلا ہوں، دل خواہ جلا اب تو مجھے دل خواہ جلا اب تو مجھے شب ہجراں، میں سوختہ بھی منتظر روز جزا ہوں، گو طاقت و آرام و خور و خواب گئے سب، بارے یہ غنیمت ہے کہ جیتا تو رہا ہوں، سینہ تو کیا فضل الہی سے سبھی چاک، ہے وقت دعا میر کے اب دل کو لگا ہوں۔ یہ 2 اشعار پہ کروں گا بات ٹائم کی وجہ سے۔ تو یہ ہو گیا، وہ ایک میر مہدی کا شعر آیا کہ کیوں نہ ہو دار کا وہ مستوجب، جو کہ بندہ کہے خدا ہوں میں۔ کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی اتنا غالب کے شاگرد کے شایع شان نہیں ہے میرے نزدیک یہ شعر۔ دوسرا اس غزل کا شعر جو ہے وہ تھوڑا سا ہے ماڈرنسٹک سا، کہ غور ہر چند کر رہا ہوں میں، پر یہ کھلتا نہیں کہ کیا ہوں میں۔ اور ایک مصحفی کا خور و خواب کے اور بھی بڑے اشعار ہیں، جو میر کا جو تاج شعر ہے وہ بھی بتاؤں گا، کہ طور پر اپنے کسی دن بھی خور و خواب ہے یا کیا اچھا مصرع ہے، طور پر اپنے کسی دن بھی خور و خواب ہے یا زندگانی کا بھلا کون سا اسباب ہے یا۔ خوب شعر ہے، خوب شعر ہے، دونوں استفہامیہ جس کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا اسی غزل کا شعر ہے کہ کیا، یہ بہت اچھا، کیا خط عاشق و معشوق کو کوئی سمجھے، کیا خط عاشق و معشوق کو کوئی سمجھے، کچھ کنایت سی ہے آداب نہ القاب ہے یہاں۔ بہت اعلیٰ مصرع ہے دوسرا۔ لیکن غالب نے جو خور و خواب کہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی مناسب ہے کہ سامان خور و خواب کہاں سے لاؤں، یعنی سونا اور کھانا جو اس سے زیادہ فطری عمل کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ آرام کسی چیز سے نہیں ملتا، آرام کے اسباب کہاں سے لاؤں، روزہ میرا ایمان ہے غالب لیکن خسخانہ و برفاب کہاں سے لاؤں۔ تو یہ جو پہلا والا شعر ہے، یہ دیکھیے ٹائم آگے نکل رہا ہے، میں اس میں سوچوں کتنا جاؤں۔ پہلا والا جو شعر ہے اس میں 1-2 چیزیں بے انتہا ضروری ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں جی سرگرم ہر چند کے جلتا ہوں پہ سرگرم وفا ہوں، اس میں سرگرم ہونے میں اور ہم کے جلتا ہوں کہ یعنی میں بہت تکلیف اور مصیبت اور صوب میں رہتا ہوں، اس کے باوجود مستحکم ہوں میں، یعنی 2 طرح کی باتیں کر دی اس نے۔ ایک جو ٹیکنیکل بات فاروقی صاحب لائے ہیں اس میں کرنے کی، وہ جو ہے ضروری، وہ یہ کہ بعض لوگوں کے نقطہ نگاہ سے اس غزل کے بھی قافیوں میں وہی عیب ہے، کوٹ ان کوٹ لکھنا چاہیے تھا، جو کہ ایک اور غزل یا کئی غزلوں میں ہے، کہ مطلب میں فے کی قید لگائی، یعنی جور و جفا ہوں، ہر چند کے جلتا ہوں، سرگرم وفا ہوں۔ تو دوسرے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ دل خواہ جلا اب تو مجھے اے شب ہجراں، میں سوختہ بھی منتظر روز جزا کی جگہ فے کی چیز کچھ آنی چاہیے تھی، کہ جو قافیوں میں تھا کہ مطلب میں فے کی قید لگائی، لیکن بقیہ اشعار کے قافیوں میں فے کا التزام نہ رکھا۔ یہ بھی ایسا لفظ جو کہ عام طور پہ یوز نہیں ہوتا، یہ عمدہ لفظ ہے۔ التزام یعنی خود عائد شرط کے لیے ہے، پابندی۔ تو جواب میں فاروقی صاحب کہتے ہیں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگوں کی رائے جو بھی ہو، لیکن میر اس عدم التزام کو غلط نہ سمجھتے ہوں گے۔ کیا اچھا لفظ ہے، عدم التزام۔
یا اس ایپ کی پرواہ نہ کرتے ہوں گے ورنہ اس کی تکرار نہ کرتے. پھر اس پہ بات ہوگی دوبارہ، میرا خیال ہے یہ موتیف ہے، چلتا رہتا ہے. پھر اس شعر پہ بات کرتے ہیں کہ طاقت و آرام و خور و خواب گئے سب، بارے یہ غنیمت ہے کہ جیتا تو رہا ہوں. جس کا بھی وہ شعر پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں فاروقی صاحب کا یعنی ایک تھوڑا سا میرا خیال ہے بیر ہے فراق صاحب کے ساتھ. یہ مہر افشاں اب سنیں گی تو کہیں گے ایسا نہیں ہے وہ، یہ کیونکہ ان کے جو دادا تھے وہ ان کے استاد تھے فراق کے، تو کوئی انٹرنسین ہے یہ معاملہ. بعض لوگ فراق صاحب بات ہی انہوں نے گفتگو ایسے شروع کی کہ بعض لوگ فراق، پہلے میں سنا دیتا ہوں وہ شعر تاکہ رہ نہ جائے ٹائم. گو طاقت و آرام و خور و خواب گئے سب، بارے یہ غنیمت ہے کہ جیتا تو رہا ہوں. غالب کا ایک بالکل پیرلل شعر جو ہے اس کا، جو بہت ہی زبان زر عام ہے، ہر بندے کو اس شعر کا پتہ ہے کہ نغمہ ہائے غم کو بھی یہ دل غنیمت جانے. بہت اعلیٰ شعر ہے. اور بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی، ایک دن ساز ہستی کی ترکیب. واہ واہ جان کے لیے. تو جان جو ہے وہ سب سے بڑی گڈ ہے، یعنی ٹو بی الائیو کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر اس میں ڈس آنر ہے تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. تو کیا اچھا شعر ہے. ہاں تو لیکن میر کا شعر ہے ایک بے خور و خواب کی. کیا کہ قدرت تو دیکھ عشق کی مجھ سے ضعیف کو. وہ جو پیراڈاکسز سے میر صاحب کھیلتے ہیں، شعر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں کہ ضعیف قدرت، قدرت کے ساتھ ملایا. قدرت تو دیکھ عشق کی، میریکل دیکھو، معجزہ. یا قدرت معجزے کے معنی میں کہہ رہا ہوں یہ اس شعر کا ڈسکشن یہاں نہیں کہ معجزہ تو دیکھ عشق کی مجھ سے ضعیف کو رکھتا ہے شاد، بے خور و بے خواب روز و شب. پھر پیراڈاکس کہ بے خور و بے خواب سے تو پہلے سائیکل میں ہی 24 گھنٹے کے آدمی کا پیخ نکلنی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ کہتا نہیں شاد رکھتا ہے. یہ ایک معجزہ ہے. یہ میر صاحب کا بہت بڑا شعر ہے عظیم. قدرت تو دیکھ عشق کی مجھ سے ضعیف کو رکھتا ہے شاد، بے خور و بے خواب روز و شب. اب یہ آ جاتے ہیں فاروق صاحب اس شعر کے ساتھ جو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، فراق صاحب کے یعنی باقاعدہ لی جا رہی ہے. کیسے کہ بعض لوگ فراق صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے غزل میں بعض ایسے عشقیہ مضامین اور تجربات نظم کیے جو کلاسیکی شاعری میں نہیں ملتے. بعض لوگ یعنی یہ انورٹڈ کامرس میں ہونا چاہیے. اس ضمن میں ان کے جو شعر مثال میں پیش کیے جاتے ہیں ان میں ایک حسب ذیل ہے: کچھ آدمی کو ہیں مجبوریاں بھی دنیا میں، ارے وہ درد محبت سہی تو کیا مر جائیں. مجھے خود بھی سچی بات ہے ایسے شعر اچھے نہیں لگتے، جنازے والے اور مر جائیں اور اٹھا کے جنازہ نکل جاؤ اور قبر پہ میری آ کے رونا اور تربت وربت. آئی ڈونٹ نو پرسنلی، لیکن یہ اس زمانے میں تھا، نارم تھا یہ عامیانہ سا. اس بات سے قطع نظر کہ درد محبت کا لفظ فقرہ یہاں بھونڈا اور نامناسب ہے، اور مصرع ثانی کا بے تکلفانہ انداز شوقیانہ پن تک پہنچ گیا. شوقیانہ پن بھی اب کوئی نہیں کہتا، یعنی عامیانہ پن، ولگیرٹی، چھچورا. بنیادی بات یہ ہے کہ پوری کلاسیکی شاعری تو الگ رہی، صرف میر کا مطالعہ برغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ فراق صاحب کے مضامین اتنے تازہ نہیں ہیں جتنے معلوم ہوتے ہیں. گاڈ ہی از ریئلی گوئنگ آفٹر ہم نا. چنانچہ شعر زیر بحث میں میر نے جو مضمون باندھا ہے اس کی چھوٹ فراق صاحب کے شعر پر صاف معلوم ہوتی ہے. بڑی عمدہ ترکیب ہے اس کی چھوٹ. فراق صاحب کے یہاں سیلف ڈیفنس کا سا انداز ہے، گویا وہ اس بات پر تھوڑے بہت شرمندہ ہے کہ انہوں نے محبت میں جان نہ دی، لہٰذا وہ اپنا دفاع پیش کر رہے ہیں کہ دنیا بھی تو ساتھ لگی ہوئی ہے. میر کے یہاں پہلے مصرع میں روزمرہ زندگی کا نقشہ ہے کہ اگر سونا کھانا پینا سب حرام ہو گیا ہے. دوسرے مصرع میں کہا کہ پھر غنیمت ہے کہ کس طرح زندہ رہا. اس میں کئی پہلو ہیں. ایک تو یہی کہ چلو کسی نہ کسی طرح عشق میں جان بچا کر نکل آئے. دوسرے یہ کہ کمال سختی و تاب کے باوجود زندگی سے اتنی محبت کی کہ دم نہ توڑا. تیسرا یہ کتنے اچھے کہتے ہیں یہ فاروقی صاحب، اس کے پرت کیسے نکالتے ہیں. تیسرا یہ کہ غنیمت ہے کہ میں مرنے یا زندہ رہوں گا تو امید بھی باقی رہے گی کہ کبھی تو معشوق مہربان ہوگا. اور چوتھا یہ کہ شاید اور بہت سے لوگ مر گئے یا مر جاتے، لیکن متکلم اپنی میں اتنی پامردی ہے کہ وہ جان بچا کے لے آیا. پانچواں یہ کہ اور سب لوگ تو چلے گئے، طاقت، آرام، خوراک، نیند، لیکن جان نہ گئی. غرض کے خوب تہدار شعر ہے.
یہ مضمون کہ دنیا زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، میر نے کہاوت کے ساتھ خوب نظم کیا۔ واقعی یہ بہت بڑا شعر ہے کہ میر آمدن بھی کوئی مرتا ہے۔ آمدن کا لفظ اس کے علاوہ میں نے کہیں استعمال کیا اور نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہی کیا، لیکن جو تھوڑا بہت دیکھا اس میں نے میر آمدن بھی کوئی مرتا ہے، جان ہے تو جہان ہے پیارے۔ فراق صاحب کے بے تکلفانہ لہجے کی اصل پروٹوٹائپ بھی میر کے یہاں دیکھیے۔ جائے ہے جی نجات کے غم میں، ایسی جنت گئی جہنم میں۔ یعنی سوقیانہ حق، یعنی کہا میر کے شعر کو سوقیانہ پن نہیں کہا کہ جائے ایسی جنت گئی جہنم میں۔ ان دونوں شعروں پر بحث اپنے مقام پر ہوگی، فی الحال صرف یہ کہنا تھا کہ فراق صاحب کے یہاں شاید ہی کوئی چیز ایسی ہوگی جس سے بہتر چیز اس نوع کی میر کے یہاں نہ ہو۔ اس پہ ختم کرتا ہوں۔ یہ فاروقی صاحب کو زیب نہیں دیتی کہ فراق صاحب کے پیچھے پڑے رہے ہیں، کبھی کبھی ذکر کر دیا چھوٹا موٹا تو اور بات ہے۔ بہرحال بہت عمدہ، بہت مزہ آیا مجھے، تو پھر دیکھیں گے بہت جلدی اگلی غزل پہ چلیں گے۔